اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیز طلباء، سب سے پہلے آج آپ سب کو میری طرف سے جمعہ المبارک سب کو مبارک ہو، اور امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور اسٹوڈنٹس کہہ رہے تھے کہ ویژول لیکچر جو ہیں وہ ہونے چاہیے جس میں وائٹ بورڈ کا استعمال ہو۔ اس کے لیے 2-3 دن میں 1-2 دن یا لگ ہی سکتا ہے کہ وہ ہم انشاءاللہ اس کو ارینج کر رہے ہیں کہ جس میں وائٹ بورڈ کا بھی باقاعدہ استعمال کریں اور سامنے ویژولائز کریں ہر چیز کو۔ لیکن تب تک میرے خیال میں جیسے بھی ہم لیکچر آپ کو سینڈ کر رہے ہیں آپ توجہ سے سن بھی رہے ہوں گے اور سمجھ بھی آ رہا ہوگا۔ جو کمی بیشی ہوگی وہ پھر ہم دور کر لیں گے اس میں۔ تو آج ہم سٹارٹ کریں گے ہمارا منٹا والا لیسن آج انشاءاللہ اختتام پذیر ہوگا۔ یہ ہمارا پیج ہوگا پیج نمبر 38 ٹیکسٹ بک کا، پیج 38 اس کی آخری لائنیں ہم نے پڑھنی ہیں۔ And always Minta's father answered, "No, she never knew." اور ہمیشہ منٹا کا باپ ہی جواب دیتا تھا، نہیں اسے نہیں پتہ تھا، یعنی منٹا کی ماں کو کچھ نہیں پتہ تھا۔ کیونکہ لوگ آ کر پوچھتے تھے کہ کیا منٹا کی ماں کو پتہ تھا اس کی بیماری کا کہ وہ مرنے والی ہے؟ تو منٹا خاموش رہتی، اس کا باپ ہمیشہ کہتا نہیں اسے نہیں پتہ تھا۔ Even at the very last, when she was waiting for the ambulance to come. Very last بالکل آخری لمحہ، حتیٰ کہ آخری لمحہ بھی اسے اپنی بیماری یا موت کا پتہ نہیں تھا۔ When she was waiting for the ambulance to come، جب وہ ایمبولینس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، اس وقت تک بھی اسے اپنی موت کا پتہ نہیں تھا۔ She looked around the bedroom and said، اس نے بیڈ روم کے ارد گرد دیکھا اور کہا، I must get these curtains done up before Christmas۔ ڈن اپ ہوتا ہے ٹھیک کر لینا، curtains پردے۔ اسے موت کا اتنا پتہ بھی نہیں تھا کہ ایمبولینس جب آ رہی تھی، ایمبولینس کا ویٹ کر رہی تھی، ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ یہ کرسمس سے پہلے ہی مجھے یہ پردے ٹھیک کر لینے چاہیے۔ منٹا نیو، منٹا جانتی تھی that her father was worried about her، کہ اس کا باپ اس کے بارے میں بہت پریشان ہے۔ and she was sorry، اور اسے اس بات پر کافی دکھ بھی تھا۔ but it was as if there were a wall between them، wall دیوار، رکاوٹ، لیکن یہ ایسے تھا جیسے ان کے درمیان ایک بہت بڑا پردہ حائل ہو چکا ہے۔ a wall that she was too tired to surmount، سرماؤنٹ ہوتا ہے پار کرنا، پھلانگنا۔ ان کے درمیان ایسی دیوار تھی جس دیوار کو وہ پھلانگ نہیں سکتی تھی، پار نہیں کر سکتی تھی۔ one night، ایک رات، he came to the door of her room، باپ اپنی بیٹی کے کمرے کے دروازے پر آیا، where she was studying، جہاں منٹا پڑھ رہی تھی، اور آ کے کہتا ہے، I wonder، میرا خیال ہے، if you would like to go through those clothes before your Aunt Grace takes them to the church bazaar۔ I wonder if you would like to go through those clothes۔ go through ہوتا ہے جانکاری حاصل کرنا، چھان بین کر لینا۔ go through کے معنی گزرنا بھی ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ اپنی ماں کے کپڑے دیکھ لیتی، اگر آپ کو کوئی پسند ہیں تو وہ رکھ سکتی ہو۔ بیفور یور آنٹ گریس ٹیکس دیم ٹو دا چرچ بازار، اس سے پہلے کہ تمہاری چچی گریس ان کپڑوں کو چرچ بازار میں لے جائے غریبوں کو دینے کے لیے۔ اس سے پہلے کہ تمہاری چچی تیری ماں کے کپڑے چرچ بازار میں لے جائے اور غریبوں میں بانٹ دے، تم دیکھ لو، اگر کوئی تمہیں پسند ہیں تو اٹھا لو۔
He began haltingly. وہ ٹھہر ٹھہر کے بات کر رہا تھا. haltingly بیٹے ٹھہر ٹھہر کے بات کرنا، ٹھہر ٹھہر کے بات کر رہا تھا. And then when she looked up at him, جب منٹا نے باپ کی جانب دیکھا، not understanding کچھ نہ سمجھتے ہوئے، he went on gently سادہ انداز میں، اور وہ سادہ انداز میں اپنی بات کرتا جا رہا تھا. your mother's clothes، وہ کپڑے تیری ماں کے کپڑے. we thought someone might as well get some good out of them. get good ہوتا ہے اچھائی حاصل کرنا، فائدہ حاصل کرنا. منٹا نہ سمجھتے ہوئے اسے تکے جا رہی تھی، جبکہ وہ سادہ انداز میں بات کرتا جا رہا تھا کہ کپڑے تیری ماں کے ہیں جو ہم چرچ بازار بھیجنا چاہ رہے ہیں، میرا خیال ہے کسی کا فائدہ تو ہوگا. she stood up، وہ کھڑی ہو گئی، and closed the book، کتاب بند کی. went past him without another word، بغیر کسی لفظ کے یا بغیر کچھ بولے وہ وہاں سے باپ کے پیچھے سے گزر کر چلی گئی. but she closed the door behind her، جو ہی کمرے میں گئی تو اندر سے کنڈی لگا لی. when she went into her mother's room، جب ماں کے کمرے میں گئی، ماں کے کمرے میں جاتے ہی پیچھے سے کنڈی لگا دی. there were some suits، وہاں کچھ سوٹ باکسز by the closet door، کلوزٹ ڈور بیٹے الماری کا دروازہ، الماری کے دروازے کے قریب کافی سوٹ باکسز تھے. اینڈ منٹا ویگلی ریممبرڈ، ویگلی غیر واضح انداز میں، ریممبر یاد آنا، دیٹ دا وومن فرام دا بازار کمیٹی ہیڈ کالڈ سیورل ٹائم. منٹا کو تھوڑا سا یاد آتا تھا کہ چرچ بازار سے یا بازار کمیٹی سے کافی خواتین نے ان کپڑوں کے لیے فون کیا تھا. her hands felt slightly unsteady بیٹے غیر تسلسل، جس میں ہم اس کا اپوزٹ یا اینٹونیم لیں تو وہ ہوگا اسٹڈی. unsteady یعنی کانپنا، لرزنا، اسٹڈی سنجیدہ. her hands left slightly unsteady as she pulled open the top dresser drawer. pull اٹھانا یا کھینچنا، ٹاپ ڈریسر ڈرار سب سے اوپر والا ڈریسر دراز. جب سب سے اوپر والا ڈریسر دراز اس نے کھینچا تو اس کے ہاتھ ہلکے سے کانپ گئے. اینڈ لکڈ ڈاؤن ایٹ دا اسٹیکس آف کلین ہینڈ کرچیف، اسٹیکس کہتے ہیں انبار کو، ڈھیر کو، اور صاف ستھرے رومالوں کا ڈھیر دیکھا. دا اسٹاکنگز ان دیئر کوئلٹیڈ ساٹن کیس، اسٹاکنگز جرابیں، کوئلٹیڈ نرم، کوئلٹ ویسے رضائی کو کہتے ہیں، یہاں نرم، ساٹن کیس، ساٹن کا کیس، ساٹن کپڑا ہوتا ہے، نرم کپڑا ہوتا ہے. دا اسٹاکنگز ان دیئر کوئلٹیڈ ساٹن کیس، نرم ساٹن کیس میں جرابوں کی پیکنگ دیکھی. دا گلوز فولڈڈ انٹو ٹیشو ریپنگ، اور گلوز دستانے فولڈڈ لپٹے ہوئے انٹو ٹیشو ریپنگ، ٹیشو کی ریپنگ میں ریپ ہوتا ہے لپیٹنا، اور ٹیشو میں دستانے لپیٹ کر رکھے گئے تھے. جب اس نے دیکھا تو رومالوں کا ڈھیر اور نرم کیس میں جرابیں، نرم کور میں جرابیں، اور پھر دستانوں کے اوپر ٹیشو کی کورنگ لگی ہوئی تھی. I cannot do it، she told herself، اپنے آپ سے کہتی ہے یہ کام مجھ سے نہیں ہوتا. but she got a box، لیکن اس نے ایک صندوق نکالا یا باکس نکالا. and started putting the things into it، اور اس نے ون بائی ون جو چیزیں تھیں وہ اس ڈبے میں رکھنا شروع کر دی. trying not to look at them، کوشش کر رہی تھی کہ چیزوں کو پیک کرتے ہوئے چیزوں کی جانب نہ دیکھے، کیونکہ وہ ماں کی جانب سے کیے گئی پیکنگ تھی اور ظاہر ہے اس کو ماں کا صدمہ بھی ستا رہا تھا.
trying to forget how delighted her mother had been with the pale green slip. ٹرائنگ ٹو فارگیٹ، اس بات کو وہ بھلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ ماں اس پیل گرین سلپ میں، سلپ کہتے ہیں بیٹے پاجامے کو، اس ہلکے سبز زرد رنگ کے پاجامے میں ماں کتنی خوش ہوتی تھی. ٹرائنگ ناٹ ٹو ریممبر، کوشش کر رہی تھی کہ ان چیزوں کو وہ یاد نہ کرے. ونس شی ہیزیٹیٹڈ، ایک بار وہ ہچکچائی. اینڈ آلموسٹ لفٹڈ اے سافٹ وول سویٹر فرام دا پائل دیٹ واز گروئنگ ان دا سوٹ باکس. ایک بار وہ ہچکچائی. اینڈ آلموسٹ لفٹڈ اے سافٹ وول سویٹر، لفٹ اٹھانا، نرم اون کا یا وول کا سویٹر اٹھایا اس انبار سے، پائل انبار سے، دیٹ واز گروئنگ ان دا سوٹ باکس، جو سوٹ باکس میں گرو کر رہا تھا، یعنی باکس کو بند کرتے ہوئے بند ہونے میں وہ رکاوٹ پیدا کر رہا تھا. وول سویٹر، اس نے وہ وول سویٹر صندوق سے یا باکس سے اٹھا لیا جو ڈبے کو بند ہونے نہیں دے رہا تھا، صندوق کو بند ہونے نہیں دے رہا تھا. She had borrowed it so often that her mother used to complain that she felt like a criminal every time she borrowed it back again. She had borrowed it so often. So often اتنا زیادہ، بارو ہوتا ہے ادھار لینا یا مانگنا. یہ سویٹر منٹا اتنی بار مانگ چکی تھی that her mother used to complain کہ اس کی ماں مذاق کے طور پہ شکایت کرتی تھی that she felt like a criminal every time کہ ہر وقت وہ ایک مجرم کی طرح لگتی ہے، کرمنل مجرم. شی borrowed it back again، جب بار بار وہ اس سے مانگتی ہے. ایسے لگتا ہے کہ منٹا کا سویٹر تھا، اس کی ماں اس سے مانگتی تھی اور پھر منٹا اپنی ماں سے مانگ کر پہن لیتی تھی. اس لیے وہ کہہ رہی ہے کہ منٹا مجھے عجیب لگتا ہے کہ جب تو بار بار یہ سویٹر مانگتی ہے تو میں خود کو مجرم کی طرح محسوس کرتی ہوں. یہ ان کا مذاق کا ایک دوسرے کے ساتھ ماحول ہے، کوئی سیریس بات نہیں ہو رہی. شی ڈڈ ناٹ مین اٹ دو، اگرچہ کہ اس کی ماں کا مطلب ایسا نہیں ہوتا تھا. مین مطلب، شی لوڈ ہیونگ منٹا بارو ہر تھنگس، بارو مانگنا، ان کو اچھا لگتا تھا منٹا جب اپنی چیزیں مانگتی تھی. منٹا پٹ دا سویٹر ود دا ادر تھنگس، منٹا نے دوسری چیزوں کے ساتھ سویٹر بھی رکھ دیا. اینڈ کلوز دا باکس، اور باکس کو بند کر دیا فرملی، مضبوطی کے ساتھ باکس کو بند کر دیا. ناؤ دا تھنگز ان دا کلوزٹ، اب اگلی چیزیں جو کہ الماری میں تھیں. اوپننگ دا ڈور واز آلموسٹ لائک فیلنگ ہر مدر ان دا روم بسائڈ ہر. جو ہی دروازہ کھولا اسے یوں لگا جیسے اس کی ماں اس کے پہلو میں کھڑی ہے. A faint perfume clung to most of her garments. فینٹ مدھم سی، پرفیوم خوشبو، کلنگ ہوتا ہے نتھی ہو جانا، چمٹ جانا. گارمنٹس کپڑے، جب اس نے ماں کے کپڑے اٹھائے تو اس کے ماں کے کپڑوں سے مدھم سی خوشبو آ رہی تھی جو اس کی ماں کی خوشبو تھی. دا ہاؤس کوٹ، یہ کیا تھا؟ گھر میں پہننے والا کوٹ. دا وولی روب، اونی گاؤن جس طرح وکیل لوگ پہنتے ہیں، بلیک شیٹ پہنتے ہیں اپنے اوپر. دا ٹین پولو کوٹ بیٹا یہ پولو کوٹ ہوتا ہے بھورے رنگ کا ٹین پولو کوٹ. دا اسکارلیٹ جیکٹ، سرخ جیکٹ. ہر نیو بلو وول ود دا پیگ ٹاپ اسکرٹ، یہ ایسی اسکرٹ ہوتی ہے جو نیچے سے کھلتی ہے، اوپر سے کلوز ہو جاتی، اور اس کی ایک اسکرٹ، اونی اسکرٹ، بلکہ نیلی اونی اسکرٹ، وہ بھی ان کپڑوں میں شامل تھی. اس کو پیگ ٹاپ اسکرٹ کہتے ہیں. منٹا اسٹارٹیڈ فولڈنگ دا تھنگز ود آلموسٹ فرینٹک ہیسٹ. فرینٹک غیر ارادی، ہیسٹ جلدی.
منٹا نے ان تمام چیزوں کو غیر ارادی طور پر جلدی کرتے ہوئے سمیٹا. اسٹفنگ دیم انٹو باکسز، اسٹف ٹھونسنا اور ڈبوں میں بند کرتی جا رہی تھی. کریمنگ دا لیڈز آن، لیڈ آن جو ڈھکنے، کریم آن ہوتا ہے بند کرنا، اور ان پر ڈھکنے بند کرتی جا رہی تھی. اینڈ دین اسٹارٹنگ آن another باکس، ایک ڈبہ پورا ہو جاتا تو پھر اور ڈبے میں پیکنگ کرنا شروع کر دیتی تھی. ایٹ the very back of the closet were the 2 pieces of matched luggage that had been her mother's last birthday gift from her father. At the very back of the closet، اور جو الماری تھی اس کے بالکل پچھلے حصے میں، ویری بیک، were the 2 pieces of matched luggage. میچڈ لگیج کہتے ہیں ایک جیسے سامان والے بکسے، ایک جیسے سامان کے بریف کیس. لگیج سامان کو کہتے ہیں. 2 سامان والے باکسز پڑے تھے یا بریف کیس پڑے تھے. دیٹ ہیڈ بین ہر مدرز لاسٹ برتھ ڈے گفٹ فرام ہر فادر. یہ اس کی ماں کے آخری برتھ ڈے کا تحفہ تھا جو اس کے باپ نے دیا تھا. they were heavy when she tried to move them. too heavy. جب اس نے ان کو اٹھانے کی کوشش کی تو یہ بہت بھاری تھے، بالکل بھاری. she brought them out into the room. وہ ان کو کمرے میں لے آئی. and put them side by side on her mother's bed. اپنی ماں کے بیڈ پر پہلو با پہلو ان بریف کیسز کو رکھ دیا. her breath caught in her throat when she opened them. caught in throat ہوتا ہے گلے میں اٹک جانا. اس کی سانسیں گلے میں اٹک گئیں جب اس نے ان کو کھولا. ڈزنز اینڈ ڈزنز آف باکسز. یہ درجنوں ڈبے تھے اس کے اندر. صندوق نہیں کرنا، ڈبے. آل ٹائڈ ود برائٹ ریڈ ribbon. تمام یہ چھوٹے ڈبے جو تھے یہ سرخ پٹی سے، چمکدار پٹی سے بندھے ہوئے تھے. برائٹ ریڈ ribbon، سرخ چمکدار پٹی. دا گفٹ ٹیگس written out in her mother's careful script. کیئرفل سکرپٹ ہوتا ہے محتاط تحریر، جیسے آپ خوش خطی کے لیے تھوڑا سلو لکھتے ہو، جمع کے لکھتے ہو. گفٹ ٹیگ، ٹیگ کہتے ہیں چٹ، پرچی. ان ڈبوں پر اس کی ماں کی محتاط تحریر والے چٹ لگے ہوئے تھے. گیلی کلرڈ کرسمس، شوخ رنگ کے کرسمس کے سٹکر، کرسمس سٹکرز. شوخ رنگ کے کرسمس کے سٹکرز لگے ہوئے تھے. اسپرنگز آف ہولی ٹو منٹا فرام دا مدر اینڈ ڈیڈ. اسپرنگز آف ہولی، ہولی کہتے ہیں بیٹے بیری کو، بیری کا جو درخت ہوتا ہے. اسپرنگز ٹہنیاں. ٹو منٹا فرام مدر اینڈ ڈیڈ، ماں اور باپ کی طرف سے منٹا کے لیے بیری کے مقدس درخت کی شاخیں وہ ادھر پڑی ہوئی تھی. ٹو گریس فرام میری، یہ سارے بیٹا تحفے تیار ہو چکے تھے جو کرسمس پر اس نے دینا تھے. یہ بیری والا تحفہ تھا منٹا کے لیے جو ماں اور باپ نے دینا تھا. دوسرا تحفہ ہے ٹو گریس فرام میری، میری کی طرف سے گریس کے لیے تحفہ. ٹو جان فرام میری، یہ سارے چٹ تھے جو ڈبوں پر لگے ہوئے تھے. ٹو جان فرام میری، میری کی طرف سے جان کے لیے تحفہ. ٹو دا کیری گریملنز فرام آنٹ میری، چچی میری کی طرف سے کیلے گریملنز کے لیے تحفہ. ٹو انکل آلٹ فرام دا ہالے فیملی، ہالے فیملی کی جانب سے انکل آلٹ کے لیے تحفہ. یہ سارے تحفے وہ مرحومہ تیار کر کے رکھے ہوئے تھا اس نے. سو یو نیو، تو تم نے دیکھا. منٹا whispered the words، منٹا نے اپنے آپ میں سرگوشی کی. وسپر سرگوشی کرنا، اپنے آپ میں سرگوشی کی اور دل ہی دل میں، دماغی ان امیجنیشن اپنی ماں سے مخاطب ہوئی اور کہتی ہے سو یو نیو، اس کا مطلب ہے تمہیں سب پتہ تھا. یو نیو آل دا ٹائم، تم جانتی تھی ہر وقت. شی لکڈ ڈاؤن ان سرپرائز،
as a hot tear dropped on her hand. Hot tear, آنسوں کا گرم قطرہ. She looked down in surprise. وہ حیرانی کے عالم میں دیکھ رہی تھی جب آنسوں کا ایک گرم قطرہ اس کے ہاتھ پہ ٹپک پڑا. And she dashed it away almost impatiently. Impatiently بے صبری. ڈیش away ہوتا ہے صاف کر لینا، اور بے صبری سے اس قطرے کو صاف کر لیا. She picked up another package. اس نے ایک اور ڈبہ اٹھایا، پلندہ اٹھایا. And read the tag. ٹیگ چٹ، پرچی، اور اس پر لگا ہوا چٹ پڑھا. اس پہ لکھا ہوتا ٹو منٹا فرام مدر ود لو. ماں کی جانب سے محبت کے ساتھ منٹا کے لیے تحفہ. Without opening it, she knew that it was a picture frame and she remembered the way she had teased her mother to have a good photograph taken. Without opening it, she knew. اس تحفے کو کھولنے سے پہلے ہی منٹا کو اندازہ ہو گیا کہ دیٹ اٹ واز اے پکچر فریم، کہ یہ پکچر فریم ہے. اینڈ شی ریممبرڈ دا وے، اور اسے اچھی طرح یاد تھا کہ کس طرح اس نے اپنی ماں کو ٹیز کیا تھا. ٹیز تنگ کرنا. ٹو ہیو اے گڈ فوٹوگراف ٹیکن، کہ وہ اچھی تصویر بنانا چاہتی ہے. جو ہی اسے دیکھا تو منٹا نے اسے کھولے بغیر اندازہ کر لیا کہ یہ وہی تصویر ہے جس کے لیے اس نے ماں کو بہت تنگ کیا تھا. The only one I have of you looks like a fugitive from a chain gang. She had pointed out. Pointed out ہوتا ہے اشارہ دینا یا مینشن کرنا، تذکرہ کرنا. اس نے اس بات کی جانب اشارہ کیا تھا. The only one I have of you. تمہاری ایک ہی تصویر ہے جو میرے پاس ہے. وہ ایسے محسوس ہوتی ہے لائک اے فگیٹیو فرام اے چین گینگ. فگیٹیو کہتے ہیں بیٹے بھگوڑا، مفرور. جب ماں کو تنگ کیا تھا کہ میری تصویر اچھے سے بنواؤ، تو ماں نے کہا تھا میں کیسے بنواؤں، تیری ایک ہی تصویر ہے میرے پاس. وہ ایسی تصویر ہے جیسے تو چین گینگ سے مفرور ہو چکی ہو. جیسے کوئی چین گینگ، گینگ کا نام ہے بدماشوں کا گینگ، جیسے چین گینگ سے کوئی بھگوڑا ہوتا ہے، وہ تصویر اس طرح بھگوڑے جیسی لگتی ہے. I cannot very well go away to school next year with that. میں ایسی تصویر کے ساتھ اگلے سیشن تک سکول نہیں جا سکتی. She put the package back in the suitcase with all the others and carried the cases back into the closet. She put the package back in the suitcase. اس نے اس پیکج کو، پلندے کو یا ڈبے کو دوبارہ سوٹ کیس میں رکھ دیا. with all the other، دوسری تمام چیزوں کے ساتھ. and carried the cases back into the closet، اور تمام سوٹ کیسز جو تھے دوبارہ کلوزٹ میں، الماری میں رکھ دیے. poor dad she thought. بیچارہ ابو، اس نے سوچا. she never knew she could hear him sing. اسے کبھی اندازہ نہیں ہوا کہ وہ اسے ایسا کہتے ہوئے سن سکے گی، اپنے باپ کو ایسا کہتے ہوئے سن سکے گی. not even at the last، حتیٰ کہ آخری وقت تک بھی اسے توقع نہیں تھی کہ وہ باپ سے یہ کہتا سن سکے گی. منٹا opened the box beside the bed. منٹا نے بیڈ کے قریب وہ باکسز رکھ دیے. and took out the sweater. سویٹر نکالا. and the pale green slip. اور ہلکے سبز زرد رنگ کا وہ پاجامہ بھی نکالا. بیٹے 2 پیج کمپلیٹ ہو گئے اور ایک پیج باقی رہتا ہے، تو وہ میں آپ کو الگ سے سینڈ کر دیتا ہوں. یہ کافی لمبا ویڈیو بن گیا ہے، تو اس کو سنیے گا، اور دوسرا بھی ابھی سینڈ کرتا ہوں.